under the patronage of His Highness Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Chairman of the Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation. The Dubai Department of Tourism and Commerce Marketing organized the 13th Ramadan Forum. The event took place at the Dubai World Trade Center, Zabil Hall, between the 5th and 16th Ramadan, 1435, which coincided with July 3rd through 14th, 2014. The forum included events, lectures, and religious seminars given by prominent preachers from the Islamic world. The lectures were given in 6 different languages: Arabic, English, Urdu, Malayalam, Bengali, and Tagalog. The forum gave its audience a chance to improve their hearts and souls and increase their faith during Ramadan, the month of giving and worship. ہماری اس بابرکت محفل جس کا عنوان ہے اسلام اور اعتدال، اس محفل کے مہمان خصوصی ڈاکٹر وسیع اللہ عباس ہیں۔ آپ حفیظہ اللہ مفتی حرم مکہ مکرمہ ہیں۔ ایک عرصے سے حرم مکی میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ مولانا محمد جوناگڑی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے قرآن اور مولانا صلاح الدین یوسف کی مشہور تفسیر احسن البیان پر ہمارے مہمان خصوصی نے نظر ثانی اور تصحیح کی ہے، جو کہ آپ حضرات کے سامنے ہیں، اور یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفیظہ اللہ کے شاگرد دنیا بھر میں موجود ہیں، وللہ الحمد۔ معزز سامعین، ہماری محفل کے ایک اور مہمان فضیلت الشیخ ظفر الحسن المدنی حفیظہ اللہ ہیں، اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شیخ محترم مرکز الدعوہ والارشاد دبئی میں بے حیثیت مبلغ اور داعی ہیں، اور آپ کے متحدہ عرب امارات میں مختلف مقامات پر دروس اور خطابات ہوتے رہتے ہیں۔ لوگوں تک دعوت دین پہنچانے کی غرض سے برابر مختلف ملکوں کا دورہ کرتے رہتے ہیں، جس میں قابل ذکر ہندوستان اور برطانیہ ہے۔ اب میں اس مختصر سے تعارف کے بعد اپنے دونوں مہمانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور ہمیں استفادہ اٹھانے کا موقع دیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ بڑی خوشی کی بات ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے پر، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر اس نعمت پہ جو اللہ تعالی ہم سب کو جو نعمت دے۔ میں اپنے لیے بھی نعمت سمجھتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی، اور شاید آپ اس کو محسوس کم ہی لوگ کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی نعمت حاصل ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کچھ اللہ کے بندے اس قسم کی مجلسیں سجاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کا ذکر، اللہ کے دین کے احکام کا ذکر ہو، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یقیناً اس نعمت کے پاداش میں ہمیں اس قسم کی مجلسوں کو ڈھونڈ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کر کے حاضر ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے حکومت کو، اور جو لوگ اور اس میں شریک ہیں جتنے نوجوان، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق سے نوازے، وہ ہم سب کی دعاؤں کے مستحق ہیں۔ لیکن ہم اب خود کو اور آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں میں،
اپنے کو اور آپ کو کہ اس قسم کی مجلسوں کو ڈھونڈ کر کے زیادہ سے زیادہ ٹائم دے کر کے حاضر ہونے کی کوشش کریں تاکہ اس میں دیے ہوئے لیکچرز سے آپ لوگ استفادہ کر سکیں۔ وقت کی تنگ دامانی معنی ہے، اس وجہ سے اختصار کے طور پر پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ عنوان جو ہے ہمارے محاضرہ یا ٹاپک کا وہ یہ ہے اسلام اور اعتدال۔ حقیقت میں اسلام اور اعتدال دونوں ایک معنی میں ہیں، یعنی انصاف کے ساتھ کمی اور زیادتی نہ کیے بغیر کوئی کام کرنا۔ عدل کے معنی اسی کو کہتے ہیں، عدل کی بغیر کسی پر ظلم کیے ہوئی کوئی کام کیا جائے، آدمی دیانتدار ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، نہ اللہ کا نہ آدمی کا، تو اس کو عدل کہتے ہیں عربی میں۔ آپ جانتے ہیں صحیح حدیث کی تعریف میں ہے ما رواہ عدل تام الضبط، جس کو عدل آدمی نے یعنی دیانتدار ہو، سچا ہو اور حفظ کا مضبوط ہو، وہ روایت کرے تو روایت اس کی صحیح مانی جاتی ہے۔ تو بہرحال عدل، اعتدال اور اسلام دونوں ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن اس موضوع کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیونکہ ہم نے اسلام کو اعتدال سے نکال کر کے بے اعتدالی میں ڈال دیا ہے۔ آج کل اسلام کے کئی چہرے ہو گئے ہیں۔ یقیناً اسلام کا جو مابہ الامتیاز پہلو توحید ہے، اس میں بھی بہت کچھ بے اعتدالی آ گئی ہے۔ ہمارے خیال سے موضوع ہم لوگوں کا، اور یہ بھی یہ چیز ہے، مجھے تعجب ہوا کہ کیسے ایک ہی موضوع دو آدمیوں کے درمیان دیا گیا۔ اس وجہ سے ہم چاہیں گے کہ اس موضوع پر تھوڑا سا اشارہ صرف توحید اور عقائد سے متعلق جو بے اعتدالی ہے یا اعتدال ہونا چاہیے اس سے متعلق میں ذکر کروں گا۔ باقی چیز انشاءاللہ ہمارے بھائی محترم مولانا ظفر الحسن صاحب انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو اب آپ نے عدل اور اعتدال کی تعریف مختصر طور پر سنی کہ جس میں بے راہ روی نہ ہو، میانہ روی ہو، جس میں افراط نہ ہو، تفریط نہ ہو۔ تو اسی طرح عدالت اور عدل کے اعتدال کے معنی میں قوام بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ کمی کرتے ہیں، لا یقترون الذین لا اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ کمی کرتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، دونوں کے درمیان میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، پورا مال لٹا کر کے خود اور اپنے بچوں کو بھوکا نہیں چھوڑتے ہیں، اور نہ اس میں اللہ کے حکم کے خلاف بخیلی کرتے ہیں۔ تو گویا قوام بھی اسی معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح اس کے خلاف جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ غلو کے معنی میں آتے ہیں۔ غلو کا لفظ حد سے تجاوز کرنے کا ہے، غلو کا لفظ حد سے تجاوز کرنے کا ہے۔ اسی طرح خصوصی طور پر غلو کا لفظ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں استعمال فرمایا ہے، اس سے منع کر کے دین کو اعتدال میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اپنے دین میں تم غلو نہ کرو، یعنی حد سے آگے نہ بڑھو، اور حد سے کمی بھی اگر کریں گے تب بھی وہ غلو ہو گیا، لیکن عام طور پر حد سے تجاوز کر کے جس شخص کا کوئی حق ہے اس سے زیادہ دے دینا یہی غلو ہو جاتا ہے۔ لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر حق ہی بات کرو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہودیوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور نصارہ نے کیا کہا تھا؟ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اللہ تعالیٰ لم يتخذ ولدا ولم يكن له ولی من الذل، اللہ کا کوئی ولد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، لیکن انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا کر کے غلو کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین میں غلو کبھی شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ دین میں غلو، دیکھیے یہودیوں نے اپنے دین میں غلو کیا تو یقیناً وہ مشرک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس قول کی تردید کی، وہ کہنے لگے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ نصارہ نے، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ اللہ کے 3 حصے ہیں، ایک حضرت مریم، ایک اللہ اور ایک حضرت عیسیٰ،
اور کچھ لوگوں نے کہا کہ المسیح ابن اللہ، ان میں بھی اختلاف ہوا۔ ہر حالت میں اللہ کے حق میں غلو ہوا۔ یقیناً اللہ کو، حضرت مسیح کو، حضرت عزیر کو اپنے درجے سے آگے بڑھا کر کے، درجہ حد سے تجاوز کر کے اللہ کا شریک کر دیا۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعمال بد کا ذکر کر کے اس سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ جہاں کہیں اہل کتاب کے عقائد کا ذکر ہو تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح نہ کریں۔ جہاں کہیں ذکر ہے اہل کتاب کے بد اعمال کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس جیسا نہ کریں، اس سے دور رہیں۔ ہاں، جہاں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے ان کی تعریف کی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سے پہلے کے لوگوں کی شریعت ہمارے لیے بھی شریعت ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ فبھداھم اقتدی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر کیا، ان کے ساتھ ربانیین تھے، وہ لوگ ہدایت پہ تھے، ان کی ہدایت کی اقتداء کی اللہ تعالیٰ نے حکم دی۔ لیکن جہاں برے کاموں کا ذکر کیا تو اس سے بچنے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اعتدال میں رکھیں، اسی کے مقابل میں وسطیت کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتاً وسط ہمیں بنایا ہے، بیچ کی امت، یعنی ہم کوئی بھی کام کریں گے تو شریعت کے مطابق، نہ اس سے کم کریں گے نہ اس سے زیادہ۔ ایک صحابی آئے، آپ کو معلوم ہوگا، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے دین کے شرائع بتا دیجئے نا، کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہو، صلاۃ پڑھو، صوم رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگے۔ تو کہتے ہیں واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص۔ دیکھیں لا ازید، یہ ذرا سا اس معنی پر غور کیجئے گا، پیارے رسول کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ اس وقت پیارے رسول نے ان کو وہی حکم دیا تھا، اور تشریع اس وقت وہی اتری ہوگی، مزید احکام نہیں آئے ہوں گے۔ تو پیارے رسول نے ان کے بارے میں فرمایا افلح ان صدق، وہ کامیاب ہو گیا اگر اس نے اپنے اس قول میں، اگر وہ اپنے قول میں سچا ہے کہ ہم نہ اس سے زیادہ کریں گے نہ کمی کریں گے۔ تو دین کا مزاج ہے کہ نہ اس میں کمی کی جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی 4 رکعت پڑھنی ہے، 3 وقت اگر کوئی پڑھے 3 رکعت پڑھے گا تو یقیناً اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے۔ اگر مزید اجر کے نام سے 5 رکعت پڑھنا شروع کر دے تو یہ بدعت ہو جائے گی، دین کے نام سے اس نے ایک نئی چیز داخل کی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین وسط دے کر کے اور ہمیں امت وسط بنایا، جس میں نہ زیادتی ہو اور نہ کمی ہو۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اسی لیے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اقوام کا معنی کیا ہے کہ وہ سب سے وسط کی چیز ہے اور سب سے سیدھی، ہر معاملے میں اچھے سے اچھے احکام کی تعلیم دیتا ہے یہ قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یقیناً پیارے رسول کی زبان مبارک سے یا کلام پاک میں جو آیت ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت جس کی انہوں نے بدعت ایجاد کی یہود و نصارہ نے، مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہماری طرف سے ان کو اس کا آرڈر نہیں تھا، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا۔ تو گویا بدعت کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز سے روک دیا جو دین کے اندر نہیں ہے اور آدمی کرنا چاہتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے دین کی چیز نہ ہو لیکن دین سمجھ کر کے کرتا ہے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ گویا دین میں اس نے حد سے تجاوز کیا، غلو کر دیا۔ غلو کا معنی یہ ہوا کہ آگے حد، یعنی جو چیز واجب نہیں تھی وہ اپنے اوپر اس نے واجب کر لیا۔ تو گویا یہ چیز بدعت ہوئی، اور ہر بدعت گمراہی۔ آپ نے سنا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے خطبوں میں اس کی تاکید کیا کرتے تھے فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دین اور یہ دین اسلام، یقیناً ایک چیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ تمام انبیاء کا دین رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، جتنے انبیاء تھے سب کا دین اسلام تھا۔ توحید اور اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں کوئی اختلاف کسی دین میں نہیں تھا،
اس کا یقین آپ کو قرآن پاک کی تلاوت سے اور قرآن پاک کی آیتوں سے ہوگا، لیکن شرائع یعنی احکام تکلیفیہ، نماز، روزہ اور دوسرے مسائل میں اختلاف ہو سکتا تھا۔ کسی قوم میں طہارت کے کچھ اور طریقے، قبلہ کسی اور طرف، یہ چیز تھی، لیکن توحید میں کسی دین میں اختلاف نہیں ہوا۔ لیکن انہوں نے خود اپنے دین کو ضائع کر کے اپنے دین میں توحید اللہ کے بارے میں، اللہ کی اسماء و صفات کے بارے میں بہت کچھ چیزیں اپنی طرف سے داخل کر کے انہوں نے غلو کر دیا۔ اسی غلو کو اللہ تعالیٰ نے مذموم قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہمیں غلو اور تشدد سے منع فرمایا، لا تغلو فی دینکم، یعنی اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب آپ مزدلفہ سے نکلے تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس سے انہوں نے کہا کہ میرے لیے کنکریاں چن دو، تو وہ لے کے آئے مثل حصل خز، وہ چھوٹی کنکریاں جو انگلیوں کے درمیان رکھ کر کے ماری جا سکیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک کف مبارک میں لے کر کے، مبارک ہتھیلی میں لے کر کے، اور آپ اس کو ٹٹول کر کے کہتے ہیں کہ ہاکذا، 3 مرتبہ کہا کہ اسی طرح، ولا وإياكم الغلو، غلو سے بچنا، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو، تم سے پہلے کے لوگوں کو غلو نے ہلاکت میں ڈالا۔ تو گویا اس میں بھی خطرہ ہے کہ آدمی کبھی بڑے بڑے پتھر سے کنکری مارنے لگے، کنکری کے نام سے جمرات کو، بڑے بڑے پتھر سے، یقیناً اس میں بہت کچھ نقصان ہے۔ ہم نے خود دیکھا ایک آدمی کسی کو کوئی مار رہا تھا بڑے پتھر سے لے کر کے، دوسری طرف سے دوسرا ادھر سے مار رہا تھا، اچانک اس کی پیشانی پہ آیا اور فوراً خون کے چیٹے ہمارے اوپر آ کر کے پڑے۔ تو بڑے پتھر سے مارنے کا جس کو غلو کیا، کتنا بڑا نقصان ہوا کہ آدمی سامنے کا یقیناً زخمی ہو گیا۔ اور چھوٹا رہے، اگر آ بھی جائے، آنکھ میں بھی لگ جائے، تو انشاءاللہ مقصد سنت کا ادا کرنا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس میں جذبات کو دین میں داخل ہرگز نہ کرے۔ توحید سے متعلق یقیناً ہم مسلمانوں نے بہت کچھ غلو کیا ہے۔ آپ دیکھیں خود پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں اگر ہم مسلمانوں کے عقائد کے بارے میں سوچیں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو پیارے رسول کو کہتے ہیں بشر نہیں تھے آپ۔ اور جو لوگ، ایک بزرگ جن کی تفسیر مشہور ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، نام لینا مناسب نہیں ہے، کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کے بشر کے کہنے کا ذکر کیا ہے، وہ کافروں کی زبان پہ کہا ہے، یعنی وہ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو پیارے رسول کو بشر کہے گا وہ کافر ہوگا۔ تو پھر آیات کا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہیں جیسا۔ جب یہ ترجمہ سنتے ہیں تو پھڑک جاتے ہیں، بلکہ وہ بھڑک جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو اپنے بھائی کی طرح، کہتا ہے کہ ہمارے بھائی کی طرح ہیں، مثلکم، بھائی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہے، آدمی ترجمہ کر رہا ہے، اللہ کے کلام کے معنی کا ترجمہ یہی ہو رہا ہے۔ قل، اے پیارے رسول کہہ دیجئے، انما، بے شک میں بشر ہوں، مثلکم، تمہیں جیسا۔ لیکن اللہ نے جو خصوصیت دی وہ خصوصیت کسی کو نہیں، انبیاء کو وہ خصوصیت نہیں ملی۔ وحی سے متعلق جو آپ کے دین کو ہمیشہ کا دین بنائے، یوحی الیہ، سب سے بڑی فضیلت یہی ہے، لیکن اس فضیلت کو فضیلت نہیں سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اپنی طرف سے ایک فضیلت کی چیز بنا کر کے کہ پیارے رسول کو بشر نہ کہا جائے۔ آپ جانتے ہیں خود ہندوستان کے اندر یہ عقیدہ ہے، اگر آپ بشر کہہ دیں ان کے سامنے تو شاید آپ کو بشریت کی زندگی سے آپ کو محروم بھی کر دیں، قتل بھی کر ڈالیں گے، ایسے لوگ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ پھر پیارے رسول کو کہتے ہیں نور ہیں، ٹھیک ہے نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ کلام پاک کو یا احادیث رسول کو یا دین کو، پورے دین کو ہمیں اللہ تعالیٰ کی تفصیل اور تفسیر، پیارے رسول کی تفسیر اور صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق پورے دین کو سمجھنا ہے۔ کیا کسی صحابی نے پیارے رسول کو یہ سمجھا تھا کہ آپ نور ہیں، بشر نہیں ہیں؟ نور کا معنی اللہ کا جز ہیں اور بشر نہیں ہیں، کسی نے نہیں سمجھا۔ آخر بشریت کے تقاضے پیارے رسول کے ساتھ بچپن میں ماں باپ سے پیدا ہوئے، پھر آپ نے بچوں کی طرح دودھ پیا، پھر آپ بڑے ہوئے اور آپ کو نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ آپ کو بھوک لگتی تھی، آپ تجارت بھی کرتے تھے، اپنی روزی کماتے تھے،
اور کفار نے ستایا، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو گھوڑے سے گرے، آپ کے پیر میں موچ آ گیا، آپ بیمار بھی ہوتے تھے، پھر آخر میں مرض الموت میں مبتلا ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے آپ کو کفن دفن دیا اور آپ کی قبر مشہور ہے، تو کیا یہ سب عوارض بشر کے نہیں ہیں، نور کے ہیں؟ میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ وہ لوگ کیا اس کا معنی سمجھتے ہیں یا کیا اس کی تعویل کریں گے، لیکن یقیناً یہ دین میں اعتدالی کا سبب بنا ہے۔ اس وجہ سے پیارے رسول کی ذات مبارک میں انہوں نے ایسا تصرف کیا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی تفصیل کے خلاف ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کو پیارے رسول کی تفسیر اور صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق جب تک نہیں سمجھیں گے تب تک بہت کچھ اختلاف دین کے سمجھنے میں رہے گا۔ اختلاف وہیں ختم ہوگا جہاں ہم صحابہ کرام کی سمجھ کو آگے بڑھا کر کے اسی کو حرف آخر سمجھیں۔ پھر اس کے بعد صرف پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، پیارے رسول سے تو بہت کچھ آج کل آپ دیکھیں ہماری بعض جماعتوں میں کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ پیارے رسول جواب دیتے ہیں، آپ جب جا کر کے قبر مبارک پر سلام پڑھیے۔ کوئی بزرگ آئے تھے، انہوں نے پیارے رسول کے مدح میں شعر پڑھا تو پیارے رسول نے ہاتھ نکالا۔ یہ سب یقیناً غلو کی باتیں ہیں۔ پیارے رسول نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرا درجہ مجھ سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسا کہ عیسیٰ کا درجہ انہوں نے اللہ کے عبد اور بندے ہونے کے بجائے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، اور خود انہی کو پوجنے لگے، انما المسیح هو اللہ، وہی مسیح وہی اللہ ہو گئے، میرا درجہ مجھ سے آگے نہ بڑھاؤ، انما انا عبد اللہ ورسولہ۔ لیکن امت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یقیناً پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نور سمجھ کر کے اور اللہ کا جسم کہتے ہیں، اور آپ کو بشر کا نام دینا گویا گناہ سمجھتے ہیں۔ اس سے یقیناً وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ رہ گئی بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص ایک جذباتی محبت۔ جذباتی محبت شرعی محبت نہیں ہے۔ شرعی محبت اس طرح نہیں ہے کہ وہ جیسا چاہیں آپ اپنی طرف سے دین بنا کر کے یا محبت کے طریقے بنائیں۔ یہ جذباتی محبت اگر محبت پیارے رسول کے ساتھ ہو، لیکن عام اولیاء اور دوسرے لوگوں کو بھی وہ درجہ دیجیے جو اللہ کا ہوتا ہے۔ کیا یہ یقینی نہیں ہے کہ مسلمان آج کل قبروں کو یقیناً وہ آباد کیے ہوئے ہیں؟ زیادہ اگر کوئی ہندو کی بھی قبر ہے اور وہ پرانے زمانے میں دفن ہو گیا، اس کے پاس لوگ آ کر کے مرادیں مانگنے لگے تو مسلمانوں کا جمگٹا وہاں سب سے زیادہ رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک بزرگ تھے گھر والے ان کے ادھر گجرات کی طرف کے تھے، ان کے ہاں لڑکی کا بچہ نواسا پیدا ہوا تو 5-6 سال کا ہو گیا، بولتا نہیں تھا، تو بیوی نے کہا، یقیناً میں مجھ سے آ کے بیان کیا، بیوی نے کہا اس کو صبح صبح شہد چٹا دو اور کلونجی کا سفوف دے دو، زمزم پلا دو، انشاءاللہ بولنے لگا۔ تو نانی محترمہ مرحوم ہو گئیں، کہتی ہیں کہ نہیں یہ سب بیکار ہے، اب ہم جائیں گے اس سال حاجی علی جان کی قبر پر ان کو شکر چٹا دیں گے، وہ بولنے لگے گا۔ اب آپ سوچئے مکے میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے گھر کے سامنے وہ امید نہیں ہے دعا مانگ کر کے کہ اپنی مراد مانگنے اللہ تعالیٰ سے، جا کر کے حاجی علی جان ہندوستان کے ایسے علاقے میں جہاں کی شرک ہی شرک ہوتا ہے، وہاں جا کر کے ان کی قبر پہ شکر چٹا کر کے بلانے کی امید ہے، اللہ سے امید نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی ہے جو یقیناً قبروں سے تعلق رکھتے ہیں، ناجائز شرعی تعلق کے علاوہ ناجائز تعلق رکھتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ ایسے لوگوں کا تجربہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، حج پہ آتے تو کہتے ہیں روضہ شریف کہاں ہے، ہم سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب روضہ شریف کہاں یہاں ہے؟ ہم نے کہا روضہ یہی ہے نا، یہی کعبہ، کہا نہیں تو دیوار ہے، وہ جہاں کی لوگ دفن ہے وہ کہاں ہے؟ ہم نے کہا کون دفن ہے؟ تو بعد میں جب تفصیل پوچھی، ایک بزرگ تھے جو پنجابی، انہوں نے کہا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام دفن ہے، اور حقیقت ہے کہ تاریخ میں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ وہاں قبروں کے ساتھ غلط تعلق رکھتے ہیں، یہاں بھی اللہ کے گھر کے سامنے اللہ کی دیوار سے وہ تعلق نہیں، اللہ کے گھر سے وہ تعلق نہیں، اور یہاں بھی قبر ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کے بجائے عام لوگوں کو بھی وہ درجہ انہوں نے دے دیا جو اللہ کا ہوتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہیں۔ یقیناً یہ اعتدال ہے یا بے اعتدالی ہے؟ یقیناً یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً عین شرک ہے۔ ایسے لوگوں کو جو کھلم کھلا یہ بات کہتے ہیں، اگر اسلامی حکومت
ان کے اوپر اپنے احکام کی تنفیذ کرے تو ایسے لوگوں سے توبہ لی جائے گی. توبہ نہیں کریں گے تو ان کو جینے کا حق نہیں, یہ حقیقت ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان بہت دنوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حکومت قائم کرے, اسلامی تنفیذ احکام کی ہر جگہ تنفیذ ہو, تاکہ ایسے لوگوں کو جو خود دوسروں کے لیے مصیبت بنتے ہیں, گمراہی کا سبب بنتے ہیں, ایسے لوگوں کو راستے سے ہٹایا جا سکے. ہونا یہ چاہیے کہ یقیناً ان کا محاسبہ, لیکن کون کرے گا ایسی حکومت میں جہاں کی خود چاہتے ہیں, اور وہ دین کو جیسا کہ پرانے زمانے میں کفار مسلمانوں سے, اس زمانے کے مسلمانوں سے زیادہ دین کو سمجھتے تھے. جب پیارے رسول نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے, تو کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا, سمجھ لیا پورا معنی لا الہ الا اللہ کا, اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. لیکن یہ مسلمان لا الہ الا اللہ بھی کرتا ہے, لا الہ الا اللہ کہتا ہے, صلات بھی پڑھتا ہے, صوم بھی رکھتا ہے, سب کچھ, لیکن جا کر کے دوسرے الہ سے یعنی قبروں سے, اولیاء سے اپنی مرادیں مانگتا ہے. یقیناً یہ غلو ہوا جس طرح یہود و نصارہ نے غلو کیا. اگر بری لگے ہماری یہ بات آپ کو, تو میں صرف اپنے عذر کے لیے ہی کہوں گا کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. اللہ کے کلام کے معنی کا ترجمہ اور حدیث رسول کا ترجمہ جس کو زندگی بھر پڑھا ہوا ہے الحمدللہ, اور اس کو انشاءاللہ ایک حدیث اور قرآن کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ صحیح ترجمہ کر رہا ہوں, اور انشاءاللہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں. اب اگر کوئی کہے کہ یہ بے ادبی کر رہا ہے ہمارے اولیاء کے حق میں, ہمارے بزرگوں کے حق میں, تو کہا کرے بھائی, اب کیا کہا جائے گا. لیکن ہماری گزارش ہے, مشورہ ہے ایسے لوگوں کو کہ یقیناً اپنے ان عقیدوں پر نظر ثانی کریں. دوسری بات غلو کے سلسلے میں وقت کی تنگی, آپ دیکھیں کہ دو قوم کا ذکر, کتنا ٹائم ہے شیخ, کچھ ہے؟ اسلام میں سب سے پہلے جو فرقہ نکلا وہ شیعہ کا تھا, خوارج کا تھا. اس سے پہلے کچھ لوگ نکلے جن کو قدریہ کہا جاتا تھا, یعنی ہمارے ایمان کا جز ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کا جز یہ ہے کہ اللہ کے علم سابق کر ایمان لاؤ. اللہ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے جان لیا کہ آگے جائے گا, دنیا میں کس طرح گزارے گا, جنت کا کام کرے گا یا جہنم کا. جان کر کے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ یہ شخص جہنم میں جائے گا, ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے. لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم ہو گیا, اس وجہ سے اس کا انکار کر دیا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے لکھنے پر ہم جنت اور جہنم میں جائیں گے. نہیں, اللہ نے تمہارے کرنے پر جو کچھ آئندہ کرو گے اس کی بنا پر لکھا ہوا ہے. جیسے اللہ کا ایک آدمی ہے, اب آپ ہوائی جہاز پہ سوار ہوتے ہیں, 6 مہینہ 8 مہینہ پہلے ہی ہوائی جہاز کا ٹائم ٹیبل تیار ہو جاتا ہے. ابھی وہ وقت آیا ہی نہیں, لیکن وہ لکھ دیتے ہیں کہ جدہ سے اڑ کر کے دبئی مطار پہ اتنے ٹائم جہاز پہنچے گا آئندہ فروری میں. 6 مہینہ پہلے ہی تیار کر دیتے. کیسے معلوم ان کو کہ پہنچے گا؟ پتہ نہیں ابھی وہ جہاز رہے گا نہیں رہے گا, لیکن ایک تجربے سے علم ہوا کہ ہم جب اڑاتے ہیں تو ٹائم سے جا کر کے پہنچ جاتا. اللہ کو لوگ تقدیر کو غلط سمجھتے ہیں. اللہ کے بارے میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوا سب اللہ کے ہاں یکساں ہے. جو کچھ ابھی ہوا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں آئندہ کیا ہوگا. تو اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور پیدا کر کے لکھ دیا کہ یہ جہنم میں جائے گا, کیونکہ وہ جہنم والوں ہی کا کام کرے گا. تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول جب اللہ نے لکھ دیا ہے ففیم العمل, تو کام اور محنت اور عمل کیا فائدہ پہنچائے گا؟ پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں, اعملوا فکل میسر لما خلق لہ, عمل کرو, جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کرے گا, اور جہنم کا راستہ پیدا کیا ہے کہ جہنم کے لیے پیدا کیا ہے یا وہ جہنم میں جائے گا اپنے عمل سے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ آسان کر دے گا. یہاں یہ نہ سمجھیں کہ ہم مجبور ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے جہاں چاہے ڈال دے. نہیں, اللہ تعالیٰ بہت ہی انصاف والا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں. ان اللہ لیس بظلام للعبید. اللہ تعالیٰ نے جان لیا کہ ہم 1000 اس کے لیے ہدایت کے سامان مہیا کریں گے. علماء انبیاء آئیں گے, ان کی قوم نہیں قبول کرے گی. بعد میں علماء آئیں گے, ان کی باتیں نہیں قبول کریں گے, آخر جہنم میں جائے گا.
تو جس طرف جانا چاہے گا ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ جانوروں اور چڑیوں اور تمام مخلوقات سوائے انس اور جن کے سب مجبور ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، لیکن انس اور جن کو عقل دے کر کے اللہ تعالیٰ نے اور اختیار دے دیا کہ اگر تم خیر کی طرف جاؤ گے تو ہم وہ بھی آسان کر دیں گے، شر کی طرف جاؤ گے، شر کرنا بہت ہی بری چیز ہے، سخت چیز ہے، لیکن وہ بھی ہم تمہارے لیے آسان کر دیں گے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے اللہ کے راہ میں دیا، اللہ سے ڈرا اور شریعت کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم دین اسلام آسان کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے شریعت کو جھٹلایا، اللہ کے راستے میں دیا نہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، پوری دنیا کی مخالفت کر کے انسان یقیناً پوری دنیا ایک طرف چل رہی ہے اور وہ مخالفت کر رہا ہے اللہ کی اطاعت کے، تو یہ بہت ہی سخت اور بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کر دے گا۔ ہم اس کی مثال کبھی کبھی دیتے ہیں حاجی صاحبان کو کہ دیکھیے عرفات سے سب لوگ نکل رہے ہیں، پورا سیلاب لوگوں کا نکل رہا ہے، پیدل چل رہے ہیں، ایک طرف ہزاروں آدمی آ رہے ہیں، اس میں ایک آدمی اگر الٹا چلنا چاہے یقیناً بہت کچھ پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح یہ انسان اس دنیا میں اس تمام اللہ تعالیٰ نے جتنے درخت اور جتنے چرند پرند اور جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب اللہ کی تصویر اور اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، لیکن یہ انسان مخالفت کر رہا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کر گیا اگرچہ وہ سخت ہے۔ تو میں کہاں چلا گیا، تو کچھ لوگ تھے انہی شبہوں کی بنا پر کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ ظالم ہو جائیں گے، کیسے تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تو ان کو قدریہ کہا گیا، سب سے پہلے نکلے، لیکن وہ سمجھ لیجئے تھوڑے دن کے بعد ان کا یعنی خاتمہ ہو گیا یا صرف نام رہ گیا، لیکن پھر بھی بعد میں کچھ لوگ ابھرے۔ تقریب التہذیب ابن حجر کی کتاب ہے، اس میں وہ اشارہ کر دیتے ہیں کہ فلاں راوی سچے تھے لیکن لوگوں نے ان کو اتہام دیا ہے کہ وہ تقدیر کا انکار کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو فرقہ ابھرا وہ خوارج کا تھا۔ خوارج نے یقین یہ سب غلو یعنی دین کی اصل پٹری سے اتر کر کے اور پھر دوسرا راستہ چل کر کے انہوں نے اپنے کو گمراہ کیا۔ خوارج جو تھے دوسرا فرقہ نکلا جو قرآن اور حدیث کو صحابہ کرام کی سمجھ کے خلاف سمجھ کر کے ایک انہوں نے ذہن بنا لیا، اس پر چل کر کے پوری امت کے لیے، اور اس زمانے میں بھی ان کا وجود رہا، پرانی تاریخ میں بھی بہت کچھ آتا ہے ان کا ذکر، انہوں نے ہمیشہ اصل دین کا چہرہ بگاڑ کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ ستایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے وجود کی خبر دی، ایک صاحب آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ مجھے دیجئے کچھ، آپ کا یہ مال نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سیخرج من ضیضی ھذا، اس کی نسل سے کچھ لوگ نکلیں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے، کافروں کو محفوظ رکھیں گے اپنے قتل سے۔ تو یہ خوارج نکلے۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت علی کا ساتھ دیا، اللہ کی قدرت سے وہاں کچھ اختلافات صحابہ میں ہوئے، حضرت علی کا ساتھ دیا۔ اس کے بعد جب یہ ہوا کہ نہیں فیصلہ کرا لیا جائے تو حضرت ابو موسیٰ اور عبداللہ ابن عمرو بن العاص کو صحابہ نے مقرر کیا کہ دونوں فیصلہ کریں گے، جیسا فیصلہ کریں گے ان کو ہم سب مانیں گے۔ انہوں نے حضرت علی سے مخالفت کر کے اور تمام صحابہ کو کافر کہہ دیا، کہا یہ تو انسان اور مخلوق سے فیصلہ لیتے ہیں، ان الحکم الا للہ، آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی کے لیے تمام حکومت اور بادشاہت اور فیصلہ ہے، اللہ ہی کا ہے، وہی ملکیت اللہ کی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ اللہ کی ملکیت کو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو دیا اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو دیا، تو تمام صحابہ کو کافر کہا اور حضرت علی کو بھی کافر کہا۔ الگ ہو کر کے وہ نہروان اور ہرورہ جگہ پر جا کر کے انہوں نے مورچہ لیا اور جو بھی گزرتے تھے سب کو کافر بتا کر کے، اور پھر یہ غلو دیکھیے، اعتدال سے نکل کر کے دین میں کسی کو اس وقت تک کافر نہیں آپ کر سکتے جب تک واضح طور پر بغیر کسی شبہ کے کفر کا کام کر رہا ہو آدمی۔ اگر وہ چوری بھی کر رہا ہے، ڈکیتی بھی کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کے بارے میں صحابہ کرام اور پھر ائمہ اعظام کا فیصلہ ہے کہ آدمی گناہ کبیرہ کر کے جب تک وہ حلال نہ سمجھتا ہو، زنا کو حلال نہ سمجھتا ہو، شراب پی رہا ہے لیکن شراب کو حلال نہیں سمجھتا ہے، حرام سمجھ کر کے بشری کمزوری کی بنا پر پی رہا ہے، اس کو کافر نہ کہتے تھے اور نہ کفر کا حکم اس پہ لگاتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جو شخص
حضرت ابو موسیٰ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص کے فیصلے کا اقرار کر رہا ہے، حضرت علی نے بھی اس کو مان لیا، وہ بھی کافر ہو گئے، جب تک توبہ کرنا نہ لیں ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اور پھر انہوں نے مورچہ بنا کر کے جو بھی صحابہ میں سے یا دوسرے جو بھی ادھر راستے سے گزرتے اور ان پر قابو پا لیتے تو ان کو شہید کر دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کسی علاقے کے گورنر تھے، اپنی لونڈی کے ساتھ جا رہے تھے، لونڈی حاملہ تھی، حضرت عبداللہ ابن خباب بن ارت کو انہوں نے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور پھر حضرت ان کی لونڈی کو قتل کر کے پیٹ چاک کر کے بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو اس قسم کے وہ یقیناً بہت ہی سنگ دل یہ فرقہ نکلا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے دین کو جس طرح سمجھنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں سمجھا، اور دین میں غلو کیا۔ اعتدال دین میں ہے کہ اس وقت تک کسی کو کافر نہ کہو جب تک واضح طور پر کفر کی دلیل نہ ہو، لیکن انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق الٹا سیدھا جو کچھ سمجھا اتنے صحابہ کو متہم کر کے، اور پھر انہوں نے لوگوں کو کافر سمجھ کر کے، اور اس وقت بھی تاریخ میں اور اس زمانے میں بھی کچھ اس قسم کے لوگ ہیں، اس فکر کے لوگ جو یقیناً آپ کو اور ہم سب کو کافر سمجھتے ہیں، موقع پائیں تو شاید جان سے بھی مار دیں، ایسے لوگ ہیں۔ یقیناً اس فرقے کی وجہ سے پوری تاریخ میں، جیسا کہ ابن کثیر نے اپنے بدایہ و نہایہ میں ذکر کیا ہے، بہت کچھ تکلیف امت کو اٹھانی پڑی۔ تیسرا جو فرقہ جو نکلا وہ شیعہ کا تھا۔ آپ یہ سمجھیں یقیناً یہ عقائدی بے اعتدالی اور عقائدی غلو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پہلے تو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا فصل، ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اردو کی کتاب میں بھی اور فارسی کی کتاب میں بھی، کلینی وغیرہ نے لکھا ہے عربی میں بھی، کہ وہ بلا فصل خلیفہ تھے۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ کچھ لوگ تھے ایسے جو حضرت علی کو خلیفہ سمجھتے لیکن حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کو تسلیم کیا، اور کچھ لوگ نکلے جو حضرت علی تمام صحابہ کو کافر کہہ گئے اور کہا حضرت علی ہی خلیفہ تھے، انہوں نے غصب کر لیا خلافت کو، اور باقی تمام صحابہ کو کافر کہا۔ ان کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب صحابہ کافر ہو گئے سوائے 3 آدمیوں کے، بلال، مقداد، سلمان، باقی سب کافر ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کفر کا اتنا بڑا فتویٰ ہر ایک آدمی نہیں لگا سکتا ہے۔ عالم بالکتاب و سنہ جو یقیناً رات دن دلیلوں میں زندگی گزار رہے ہیں انہیں کو حق ہے، لیکن انہوں نے کہا سب کافر ہو گئے۔ اور کسی نے کہا عمار کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کہتا ہے عمار فحاس حیثتاً ثم سلم، کافر ہونے جا رہے تھے لیکن بچ گئے وہ بھی، حاس حیثتاً ثم سلم، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا۔ آپ سوچیں کہ اس غلط عقیدے کی مار کہاں تک پڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہمارے صحابہ، اللہ تعالیٰ گویا ان کے بارے میں جانتا نہیں تھا، اللہ کو لا علم ثابت کر رہے ہیں اپنے اس عقیدے کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ صحابہ کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہ خاصتاً خصوصی طور پر غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو پیارے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جانتا نہیں تھا کہ یہ صحابہ کافر ہوں گے، راضی ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ غزوہ تبوک جو آخری غزوہ تھا پیارے رسول کا 9 ہجری میں، اس میں حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اتنے صحابہ اس میں شامل، کعب بن مالک وہی ہیں جن کا ذکر کلام پاک میں ہے، وعلی الثلاثة الذین خلفوا، 3 آدمی بغیر کسی عذر کے یہ سوچتے تھے کل مل جائیں گے جا کر کے فوج سے، پرسوں مل جائیں گے، ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن اللہ کی قدرت سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو کہتے تھے کہ اب جب بہت دور نکل گیا قافلہ تو ہمیں غم نے آ کے گھیرا، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ اتنے آدمیوں کے بیچ میں چھپ جاؤں گا، پیارے رسول ہمارے بارے میں معلومات نہیں لے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں اتنے صحابہ تھے لا یحصیہم دیوان حافظ یا دیوان حافظ، یعنی بخاری شریف کی روایت ہے کہ ان کو یعنی کوئی ایسا دفتر جس میں لکھا جائے ان کا نام نہیں لکھا جاتا، اتنے صحابہ تھے۔ حضرت ابو زرع وغیرہ کا اندازہ ہے، کسی نے کہا 70,000، کسی نے کہا 100,000، جو بھی ہو، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی
والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول کی، نبی کی اور مہاجرین کی اور انصار کی، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، بڑے تنگی میں، گرمی کا وقت تھا اور کھیتیاں فصل تیار تھی، سب کو چھوڑ کر کے جہاد کے لیے نکلنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا ان سے اعلان کیا۔ اب یہ لوگ آ کر کے کہتے ہیں سب کافر ہو گئے، اس وجہ سے جیسا کہ علماء نے بغیر کسی شبہ کے لکھا ہے، ابو زرع اور دوسرے اس سے پہلے ان کے بعد خطیب بغدادی اور دوسرے لوگوں نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اس عقیدے کا بانی جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا یہودی تھا، اس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ تمام صحابہ کافر ہو گئے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ ان کا یہ عقیدہ پورے دین کو ڈھانے کا سبب ہے، کیونکہ قرآن انہی لوگوں سے ہمیں ملا ہے، جب ان کو ہم کافر کہہ دیں گے تو ہم کافروں سے قرآن لیں گے۔ پیارے رسول کی سنت کو انہوں نے لکھا، انہوں نے حفظ کیا، ان سے تابعین نے حفظ کیا، اور جب یہ لوگ کافر ہو گئے تو کافر چونکہ وہ ثقہ نہیں ہو سکتا ہے، اعتبار کے قابل نہیں، گویا دین میں نہ قرآن رہ گیا نہ سنت رہ گئی۔ اس وجہ سے ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کھل کر کے کہا کہ یہ لوگ اصل میں دین کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور پورے دین کو ڈھانے کی ان کا مقصد ہے۔ تیسرا فرقہ جو نکلا بعد میں یقیناً، یا چوتھا فرقہ، وہ جو انکار حدیث کے نام سے اپنے کو اس زمانے میں کھل کر کے کہا انہوں نے کہ حدیث یہ شریعت کا کوئی جز نہیں ہے، یہ بھی عقیدے ہی کا مسئلہ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہتے تھے عقیدہ صرف قرآن سے لیا جائے گا اور حدیث سے نہیں لیا جائے گا، تو گویا عذاب قبر اور بہت سی ایسی احادیث کا انکار کر دیا جس میں یقیناً غیب سے متعلق جس کی خبریں، وہ کہتے ہیں کہ خبر احاد کے نام سے ایک چیز آئی ہے اصول فقہ میں، خاص طور پہ حنفی مذہب میں اس قسم کا اشارہ ان کو مل گیا کہ یہ یقینی نہیں ہوتا، اور عقیدہ جو ہے وہ یقینی چیز سے ثابت ہوگا۔ اس وجہ سے کچھ لوگوں نے تو کہا کہ نہیں، حدیث عقیدے سے متعلق وہی حدیث قبول کی جائے گی جو متواتر ہے، متواتر چند حدیث ان کو ملیں گی، باقی سب کا انکار کر دیا۔ کچھ لوگوں نے اس میں غلو اتنا کیا کہ چاہے وہ صحیح حدیث ہو، ضعیف حدیث ہو، سب پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور اس کے پیچھے ضعیف احادیث کی بنا پر بہت کچھ بدعتیں ایجاد کی انہوں نے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین خالص جو اللہ تعالیٰ نے جس کی بنا پر تمام عرب کو جس کے ذریعے سے، حالانکہ وہ ضلال مبین میں تھے، کھلی گمراہی میں تھے، جس کے ذریعے ان کو ہدایت ملی تھی، وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن کا تمسک، حدیث کا تمسک، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز دیکھتے تھے اس کو کرتے، جو چیز روکتے تھے اس سے بچ جاتے تھے، دور ہو جاتے تھے۔ یہی اصل دین ہے، اور اس اصل دین کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے امت میں کچھ لوگ رہیں گے ہمیشہ جو دین کو خالص کرنے کی دعوت دیتے رہیں گے، نہ اس میں غلو ہے شیعہ اور خوارج جیسا، اور نہ اس میں انکار سنت ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے تو انکار سنت کے نام سے اس میں کچھ فرق کیا۔ بڑے بڑے مفکرین بھی، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ علماء نے ہندوستان کے، پاکستان کے زمانے میں نکلے، انہوں نے تو ایک موضوع ہی لکھا، ایک مضمون لکھا، شاید آپ سمجھ جائیں گے، راہ اعتدال۔ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ تمام احادیث پر عمل کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، کیونکہ ہے تو ظنی ہی ہے، یعنی اتنے آدمی نے اس کو روایت نہیں کی جن پر شبہ نہ ہو سکے کہ یہ جھوٹ نہ بول، ہو سکتا ہے جھوٹ بول دیا ہو۔ اسی طرح جو لوگ پورے حدیث کا انکار کر دیتے وہ بھی غلط ہیں، لیکن کوئی واضح بات انہوں نے نہیں کہی، اور آگے چل کر کے جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ حدیث میں تشکیک کرنا چاہتے ہیں، صاف کہہ دیا کہ اگر بخاری شریف کی حدیث ہے اور کوئی آدمی آ کر کے کبھی اس کی نظر مٹی میں ہیرے کی جوت بھی دیکھ لیتا ہے، اسی طرح وہ بغیر کسی دلیل کے وہ کہہ دے گا کہ حدیث ضعیف ہے تو ضعیف ہے۔ اس قسم کے قواعد ایجاد کر کے امت میں بھی بہت کچھ گمراہی پھیلی ہے۔ ہم چاہیں گے کہ یقیناً جیسا کہ حضرت امام مالک اور دوسرے ائمہ نے کہا ہے، لن یصلح آخر هذه الامة الا ما اصلح اولها، اس امت کو ہمیشہ
اسی چیز سے اس امت کی اصلاح ہوگی جس سے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے۔ صحابہ کرام ایک خبر سنتے تھے کسی صحابی سے، دور رہتے تھے لیکن فوراً اس پر عمل کرتے تھے۔ آپ دیکھیے ان کے ایمان کا اتنا بڑا درجہ تھا، اتنا پہاڑ کی طرح ان کا ایمان تھا کہ بالکل سچ سمجھ لیتے تھے کہ بھائی یہ ہم جانتے ہیں تجربہ سے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ صلاۃ میں تھے، قبلتین کی مسجد کا قصہ آپ جانتے ہوں گے، جب کعبہ بدلا تو پیارے رسول کے پاس سے وہ نماز پڑھ کر کے گئے کسی قبیلے میں، وہ لوگ بیت المقدس کی طرف، جیسا کہ پہلے پیارے رسول کو حکم تھا بیت المقدس کی طرف، وہ لوگ چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ صلاۃ ہی کی حالت میں انہوں نے جا کے کہا واللہ لقد صلیت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الکعبہ، میں نے پیارے رسول کے ساتھ کعبہ کی طرف نماز پڑھی ہے ابھی۔ فداروا کما ہم، نماز ہی کی حالت میں وہ اسی طرح گھوم گئے کہ امام کی جگہ پر آخری مقتدی آ گئے اور آخری مقتدی کی جگہ پر امام آ گئے۔ تو صحابہ کرام کا یہی طریقہ رہا، صحیح احادیث سنتے تھے۔ اس زمانے میں الحمدللہ صحابہ کا ایک دوسرے پر اعتبار تھا۔ ما یکذب بعضنا بعضا، حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ ہم ہزار اختلاف کے باوجود ہم ایک دوسرے کو جھٹلاتے نہیں تھے۔ تو اسی چیز سے اصلاح ہو سکتی ہے جس چیز سے پہلوؤں کی اصلاح ہوئی ہے۔ اس وجہ سے ہماری دعوت ہے کہ ہم دین خالص کو تلاش کریں یقیناً۔ اور جیسا کہ پیارے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی، کچھ لوگ رہیں گے ہمیشہ جو دین خالص کی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ اور جذبات میں آ کر کے ہم ماں باپ کی طرف اگر پیچھے دیکھ کر کے اور کہیں گے کہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم وہی کریں گے، تو وہی بات ہوئی جو ہمیشہ گمراہ قوموں نے انبیاء کے ساتھ کیا کہ وہ کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، ہمارے قوم ہمارے باپ دادا کسی ایک خاص مذہب پہ تھے، خاص دین پر تھے، ہم انہی کے پیچھے ہدایت پائیں گے۔ باپ دادا کے پیچھے دنیا کے معاملات میں تو آپ باپ دادا کے پیچھے نہیں چل رہے ہیں، باپ دادا پیدل چلتے تھے، دھوتی پہنتے تھے اور کچھ کرتے تھے، لیکن آپ اس وقت اچھے سے اچھی گاڑی اور ہوائی جہاز پہ اڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جس طرح باپ دادا چھکڑے پہ سوار کر کے سفر کرتے تھے ہم کریں گے؟ تو یقیناً یہ چیز، اور پھر آنکھ اس وقت کھلے گی قبر میں جاتے ہی جب 3 سوالات کیے جائیں گے۔ میں تھوڑا سا یہ ذکر کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ یقیناً بھائیوں کو غیرت آنی چاہیے کہ ہم دین کے معاملے میں کیوں اس قدر بے پرواہ ہیں۔ دنیا کے معاملے میں تو بہت آگے ہیں، 10 ریال کا سامان خریدنا ہو تو 10 دکان پہ پوچھیں گے، اور دین بھی 10 دکانوں پہ بک رہا ہے، دین بھی 10 دکانوں پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں اصلی اسپیئر پارٹ کا بھی دین ہے اور نقلی کا بھی ہے۔ تو آپ اصلی اسپیئر پارٹ جب تلاش کر رہے ہیں گاڑی کے لیے تو اسپیئر پارٹ جو دین کا ہے اصلی اس کو کیوں نہیں تلاش کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ عقل کے بھی خلاف ہے اور ہدایت رب کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کی ہدایت ہے الذین یستمعون القول، بندے سنتے ہمارے بات فیتبعون احسنہ، احسن کی اتباع کرتے ہیں۔ احسن کیا ہے؟ فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف دعوت دینے کا سنتے ہی وہ ان کا چہرہ بدل جاتا، کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کس مذہب کے، کس مذہب کو فالو کرتے۔ ہر میں اسی طرح کی تقریر کر رہا تھا تو 2 آدمی بیٹھے تھے، شاید کسی اور کو سمجھ کر کے بیٹھے تھے، تو تھوڑی دیر میں کہتے ہیں آپ کس مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ ہم نے کہا تمام ائمہ ہمارے امام ہیں۔ کہا تبھی تو آپ ہر بات میں آیت پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، آپ فقہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ واللہ چوتڑ جھاڑ کر کے اٹھ کر کے بھاگے دونوں، کہتے چلو یہ نہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ آئے تھے مولانا مکی کے پاس سمجھ کر کے بیٹھے تھے۔ تو ہے مسئلہ ایسے ہی ہے یقیناً۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، مجھے موقع نہیں، مجھے جب کبھی کوئی آرڈر ملتا ہے تو میں ایک چھوٹا سا رسالہ تیار کر لیتا ہوں۔ بڑی محنت کی ہم نے آپ لوگوں کے لیے، بہت کچھ جمع کیا ہے، لیکن موقع نہیں تھا۔ اگر 2 گھنٹے بیٹھے تو شاید تفصیل سے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے سمجھنے کی توفیق دے۔ یقیناً یہ چیز پیارے رسول خود دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے اپنے دین کو، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھا۔ ثابت قدم کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صحیح دین دیا تھا، اس میں ثبات، جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ صحیح دین پر عمل کر رہا ہے، صحیح عقیدہ پر اس کا یقین اور عقیدہ ہے، اس کو اپنے ثبات کی دعا کرنی چاہیے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سکھایا ہے، ہر نماز میں آپ کو پڑھنا فرض ہے، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط مستقیم اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا۔ صراط مستقیم کی تفسیر اگر آپ کریں تو وہی ہے جس کو پیارے رسول نے بیچ میں لکیر کھینچی، دائیں بائیں کچھ چھوٹی لکیریں کھینچی، یہی دائیں بائیں جو ہے یہ غلو اور عدم اعتدال کا راستہ ہوا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، سیدھا راستہ یہی ہے۔ اور آپ یہ جانیں، علامہ ابن قیم نے کہیں بڑا پیارے انداز پہ لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں صراط مستقیم کی طلب کرے گا اور صراط مستقیم پہ چلے گا تو جسر جہنم جو ہے، جو صراط ہے جس کو کہتے ہیں، اس کو بھی صراط ہی کہا جاتا ہے۔ جہنم کے اوپر جو پل ہے وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو آرام سے گزارے گا۔ جو دنیا میں صراط مستقیم پر عمل کرے گا وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی انشاءاللہ آرام سے نکال دے گا، اور جو جس قدر کمی کرے گا اس قدر اس کو، جیسا کہ حدیث شریف ہے کہ اس کو کھینچ کر کے گرا دے گا۔ کچھ لوگوں کو یعنی جہنم کے کوڑے یا جہنم کے کانٹے گرا دیں گے، کچھ لوگوں کو زخمی کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے، یقیناً ہماری یہی تاکید ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے صحیح دین حاصل کیا اور صحیح دین پڑھا۔ الحمدللہ ماں باپ کو بھی اسی عقیدے پہ پایا، کوئی شرک نہیں، کوئی بدعت نہیں، نہ کسی مذہب اور کسی سے تعلق، تمام ائمہ سے محبت۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی تقلید، عربی میں لکھی تھی، وہ چھپ گئی، اتباع بھی، اتباع رسول فقہ سلف۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بھائی جو خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان میں جو جنگ ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں میں جو حدیث اور قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی طرف صرف اس وجہ سے جنگ ہو رہی ہے کہ وہ یقیناً انہوں نے غلو کیا ائمہ کے حق میں، اور کوئی بھی بات امام کی چھوڑنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ آپ سوچیں، ان بڑے عالم نے کہہ دیا ہے کہ اگرچہ یہاں مسئلہ، میں جان بوجھ کر یہ بات کہتا ہوں کیونکہ الحمدللہ اس میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ہر جگہ کے، نیپال کے سب ہیں بھائی لوگ، ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک سوچے کہ ہمارا دین کہاں تک صحیح ہے، اور دین کو صحیح جاننے کے لیے ہمیں کسوٹی پہ رکھنا ہوگا۔ اللہ نے میزان اتارا ہے قرآن اور حدیث کا، اگر ہمارا عقیدہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تو یقیناً ہمارا دین صحیح ہے۔ اس وجہ سے کوشش کیجئے، ہم نے اس میں لکھا ہے کہ یقیناً بزرگ نے لکھ دیا ہے، کہتے ہیں کہ اگرچہ یہاں حدیث صحیح ہے لیکن چونکہ ہم فلاں امام کے تابع ہیں اس وجہ سے ہمیں یہ حدیث لینا صحیح نہیں۔ یہاں بھی غلو ہو گیا امام کے حق میں، امام صاحب نے تو خود منع کیا، تو ہم کہتے ہیں اللہ کا شکر ہم امام صاحب کے متبع ہیں، اگر مقلد کہو تو ہم امام صاحب کے مقلد ہیں۔ عقیدے میں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے وہ کافر ہے۔ اب سوچیں ہمارے بھائی جو علماء کرام ہیں جو یہ عقیدہ چھوڑ کر کے اشعری عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اسی طرح امام صاحب نے کہا ہے کہ پہلے حدیث ملے، اصول ہم نے سب کے ذکر کیے اور باقاعدہ ان کی کتابوں سے انہوں نے کہا پہلے حدیث قرآن دیکھتا ہوں، پھر حدیث دیکھتا ہوں، پھر صحابہ کرام کا قول ملا تو اس کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ ہاں اگر تابعین ابراہیم نخعی اور شعبی کی بات آئی تو جیسے انہوں نے اجتہاد کیا ہم بھی کرتے ہیں۔ کتنا واضح اور ستھرا نظام ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اسے تمام ائمہ کا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ہم مقلد ہیں اصل امام کے، یقیناً آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ اگر امام کے مقلد ہوتے تو ان کا عقیدہ لیتے، الرحمن علی العرش استویٰ کا انکار نہیں کرتے آپ۔ اور پھر بڑی عجیب بات ہے کہ علماء بھی اس بات کو ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے پر تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ باقی جزاکم اللہ خیر، معاف کیجیے اگر وقت زیادہ لے لیا ہم نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھیں، اور دین کے سمجھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اہل دین خالص کے پاس بیٹھیں اور پھر اس کو جو پائیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ۔ فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن، آپ بیٹھے شیخ۔ نہیں آ رہے، وہ آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے پاس آ رہے۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل